رمضان المبارک مہینوں میں سے وہ عظیم مہینہ ہے جس کا نام اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ رمضان المبارک کی بے پناہ عظمتیں، اس کی شانیں، اس ماہ نور و سرور کی عظیم سعادت افروز گھڑیاں، یہ جب بھی آتی ہیں مسلمان کے حق میں اللہ کی رحمت کو لاتی ہیں۔ رمضان جب بھی آتا ہے اہل اسلام کے اوپر خدا کے فضل اور اس کی رحمت کا سایہ ہو جاتا ہے۔ اہل ایمان اس ماہ مبارک میں اپنے دل میں خاص نرمی، نیکی کا خاص جذبہ، اخوت، بھائی چارہ اور غم خاری کے خاص جذبات اپنے دل اور روح میں محسوس کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، کچھ چیزیں بڑی غیر معمولی ہوتی ہیں، ان کی بہت زیادہ شان ہوتی ہے۔ کئی بار بھی ان باتوں کو سنیں اور ہزار بات بھی ان باتوں کو پڑھیں، بیسیوں لوگوں کے مختلف انداز گفتگو سے بھی ان باتوں کو سنیں تو پھر بھی وہ شانیں ایسے لگتا ہے کہ نامکمل ہی رہ گئے۔ رمضان المبارک اتنی عظمت والا ماہ مبارک ہے کہ اس کا تذکرہ اللہ کے قرآن نے بھی کیا ہے اور حضور علیہ السلام نے بھی جا بجا ذکر فرمایا۔ اچھا، اس کے کچھ نام میں آپ کی خدمت میں پہلے عرض کرتا ہوں۔ ایک تو اس کا نام قرآن نے بیان کیا شہر رمضان، رمضان کا مہینہ۔ پھر اس ماہ مبارک کو کچھ ناموں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا۔ یہ مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام نے اس ماہ مبارک کا نام لیا تو ایک لفظ، ایک جملہ حضور نے یہ فرمایا کہ شہر عظیم، یہ حضور نے بیان فرمایا عظمت والا مہینہ، عظیم مہینہ۔ یعنی کسی کو کوئی شخص کہتا ہے یہ عظیم عالم دین ہے، یہ عظیم حافظ قرآن ہے، یہ عظیم سماجی شخصیت ہے، یہ عظیم لیڈر ہے، اور جس کو حضور عظیم فرمائے، جس کو نبی کریم علیہ السلام کہیں، سرکار فرمائے، میرے نبی رحمت علیہ السلام فرمائیں کہ ماہ مبارک جو رمضان ہے شہر عظیم، یہ بڑا عظیم مہینہ ہے۔ اب کھو جائے انسان اس کی عظمتوں میں اور چلا جائے عالم حیرت میں اور ڈھونڈنے لگے کہ اس کی عظمتیں کیا کیا ہیں، اس کی شانیں کیا کیا ہیں، آخر وہ کتنا کو عظیم ہے جسے مدینے والے نے عظیم کہا ہے، اس کے اندر کتنی کو عظمت پائی جاتی ہے، کتنی کو بلندی شان ہے، کتنی کو رفعت ہے، جسے نبی پاک علیہ السلام نے عظیم فرمایا۔ تو ایک تو حضور نے فرمایا شہر عظیم، اور دوسرا حضور نے اس کا نام لیا، فرمایا شہر مبارک، فرمایا یہ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ یہ لفظ مبارک ہمارے ہاں عرف میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ جب کوئی شخص بولتا ہے نا مبارک، تو اس سے خوشخبریاں ذہن میں آتی ہیں، اس سے کامیابیاں ذہن میں آتی ہیں۔ جب کہا جاتا ہے آپ کو مبارک ہو، مبارکباد ہو، تو اس سے انسان کی حاشیہ خیال میں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی عظیم انعام ملا ہے، کوئی عظیم رحمت عطا ہوئی ہے، کوئی منفرد سا، حسین سا، خوبصورت سا تحفہ ملا، کسی بہت بڑی کامیابی سے اللہ تعالیٰ نے ہمکنار فرمایا ہے، تو پھر کہتے ہیں مبارک ہو۔ تو نبی پاک نے رمضان المبارک کو فرمایا شہر المبارک، یہ مبارک مہینہ ہے، برکت والا مہینہ، یعنی اس کا ہر لمحہ ہی مبارک ہے۔ روزہ رکھے تو پھر بھی مبارک ہے، افطار کریں تو پھر بھی مبارک ہے، رمضان المبارک کے اندر کسی کو روزہ افطار کرائیں تو پھر بھی مبارک ہے، اس ماہ نور و سرور کے اندر قرآن مجید تراویح میں سنائیں تو پھر بھی مبارک ہے، پیچھے ہو کے سنیں تو پھر بھی مبارک ہے۔ رب دے توفیق، اللہ کرے فضل، تو رمضان المبارک کے اندر اگر ملے توفیق بندہ بیت اللہ کی زیارت کرے تو بڑی مبارک ہے، اور اگر اللہ توفیق دے اور انسان یہ ماہ مبارک مدینہ منورہ میں گزارے تو پھر بڑی مبارک ہے۔ تو ہر لمحہ مبارک ہے، ہر گھڑی مبارک ہے، رمضان سارا ہی مبارک ہے۔ پہلا عشرہ بھی مبارک ہے، درمیان والا بھی مبارک ہے، آخری بھی مبارک ہے، تاک راتیں بھی مبارک ہیں، لیلۃ القدر بھی مبارک ہے۔ تو حضور نے فرمایا شہر مبارک، یہ کیا ہے؟ مبارک مہینہ۔ کون سا مہینہ ہے یہ؟ جتنے لوگ مایوس ہیں نا کسی بھی وجہ سے، خدا نہ خواستہ پریشان ہے کسی بھی وجہ سے، محسوس کرتے ہیں پیچھے رہ گئے کسی بھی وجہ سے،
تو وہ یوں سمجھ لیں کہ یہ وہ مہینہ آ گیا ہے جس میں مبارک ہی مبارک ہے، جس میں کرم ہی کرم ہے، عطا ہی عطا ہے۔ اب پریشان نہیں ہونا، شہر المبارک ہونا، یہ مبارک مہینہ آ گیا، برکت والا مہینہ آ گیا، اب کوئی پریشانی نہیں، کوئی پچھتاوا نہیں، کوئی پیچھے نہیں ہٹنا، کوئی کمزور نہیں پڑنا، یہ مبارک مہینہ، اس کو نبی کریم نے مبارک کہا۔ تو اس کے لمحے لمحے میں آپ نے تصور باندھنا ہے کہ یہ مبارک دن ہے، اس میں رزق آئے گا تو وہ بھی مبارک ہی آئے گا، کوئی شخص ملے گا تو انشاءاللہ خیر ہی ہوگی، کوئی عمل کریں گے تو انشاءاللہ برکت ہی ہوگی، کہیں ہم اللہ کی رضا کے لیے کچھ خرچ کریں گے تو پھر بھی برکت ہی ہوگی، مہینہ ہی مبارک، اس کو نبی کریم نے مبارک کہا ہے۔ لہٰذا جو پریشان لوگ ہیں نا وہ یوں سمجھیں کہ رمضان کا چاند طلوع ہوتے ہی وقت ہی مبارک کا شروع ہو جائے گا، بیمار سمجھیں کہ شفا ہونے لگی ہے، مکروہ سمجھیں کہ رہائی ملنے لگی ہے، تنگ دست سمجھیں کہ وسعت آنے لگی، اور حدیث میں لفظ بھی ہے، مشکاۃ شریف میں یہ لفظ حدیث کے موجود ہیں، حضور فرماتے ہیں رمضان المبارک میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اس کے رزق میں برکت کر دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے وسعت فرما دیتا ہے۔ تو میرے بھائی آپ توجہ فرمائیے گا، غور کیجئے گا اور سمجھ لیجئے گا اس بات کو کہ حضور نے اسے شہر العظیم بھی کہا، شہر المبارک بھی کہا، آگے بھی عرض کروں نبی پاک نے اسے شہر الصبر بھی کہا، یہ صبر کا مہینہ ہے، اس میں صبر کرنا ہے، کھانے پینے سے بھی صبر کرنا ہے، نفسانی خواہشات سے بھی صبر کرنا ہے، غصہ آئے تو پھر بھی صبر کرنا ہے، کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو پھر بھی صبر کرنا ہے، کوئی جھگڑا کرنا چاہے تو پھر بھی صبر کی جزا جنت ہے۔ یہ ماہ مبارک، اچھا بڑی خوبصورت بات لکھی ہے حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے، فرماتے ہیں پچھلے 11 مہینے شکر کے ہیں، کھاؤ اور شکر کرو، رمضان مہینہ صبر کا ہے، سحری میں کھاؤ اور افطاری تک صبر کرو، یہ صبر کا مہینہ ہے، پہلے کھاؤ اور شکر کرو، جتنی دفعہ بھوک لگے کھاؤ اور شکر کرو، یہاں کھاؤ اور صبر کرو، یہ صبر کی ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ تھوڑا سا ماحول میں نا بے صبری سی آ گئی ہے، لوگ بے چین رہنے لگ گئے، جلدی متاثر ہوتے ہیں اور پھر جلدی محبت کرتے ہیں اور پھر اللہ نہ کرے جلدی ناراض بھی ہوتے ہیں اور جلدی نفرت بھی کرتے ہیں، لوگ بڑی جلدی کسی بات کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں، بڑی جلدی رائے دیتے ہیں، لوگ بڑی جلدی موافق ہوتے ہیں تو بڑی جلدی مخالف ہوتے ہیں، لوگ بڑی جلدی بدگمان ہوتے ہیں، صبر نہیں رہا، حوصلہ نہیں رہا، حالانکہ قرآن مجید میں 100 سے زیادہ مرتبہ کم و بیش صبر کا بیان ہے، صبر کا بیان، اور 500 کے قریب احادیث و آثار ہیں جن میں صبر کا ذکر ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان ساری احادیث کو اور آیات کو سامنے رکھ کے، فرماتے ہیں میں یہ سمجھا ہوں کہ جس طرح جو جسم میں سر کا مقام ہے نا وہی دین میں صبر کا مقام ہے، تو صبر کرنا، انتظار کرنا، اللہ کی رضا کے لیے رکنا، کوئی کام کر کے پھر اس کے نتیجے کا انتظار کرنا، یہ قرآن مجید کی تعلیم ہے۔ باقی ساری نیکیوں پہ ثواب ملتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کو رب رحمان ملتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں ہوں صبر کرنے والوں کے ساتھ، ان کو رب رحمان کی معیت نصیب ہوتی۔ تو صبر کا مہینہ ہے رمضان، اس لیے جلد باز تبصرے بھی کم سے کم کیجئے گا، بدگمانی بھی کم سے کم کیجئے گا، تھوڑا صبر کر کے دیکھیں تو صحیح، ذرا ٹھہرے تو صحیح، نتیجہ آنے تو دیں، رزلٹ نکلے گا، لیکن حوصلہ، اطمینان اور یہ جو خاموشی ہوتی ہے یہ بڑا طوفان ہوتی ہے، یہ چپ کر جانا، صبر کرنا، برداشت کرنا، حوصلہ پیدا کرنا، یہی انسان کے بڑا ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص چھلکے چھوٹی چھوٹی بات پہ، ذرا سی بات پہ تڑپے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس کے ہاتھ پیر پھولنے لگ جائیں اور سانس اکھڑنے لگ جائے اور زبان خشک ہونے لگ جائے اور ہونٹوں پہ سکری آنے لگ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص معاشرے میں، سوسائٹی میں کبھی بھی کوئی بڑا کام نہیں کر سکے گا۔ تھوڑا سا حوصلہ، تھوڑا صبر، تھوڑا اطمینان۔ کسی سیرت نگار نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، کہتے مکے والے لوگ دشمن بن کے حضور کے مقابلے میں نکلے، پر محبوب نے اتنا صبر کیا، اتنا صبر کیا کہ حضور کے صبر نے ان سارے دشمنوں کو نبی پاک کا غلام بنا دیا، وہ دشمنیاں عقیدت میں بدل گئیں۔ آپ تھوڑا صبر تو کریں، میں جھگڑے ہو جاتے ہیں نا دوستوں کے، اور کبھی گھروں میں بھی، بعض اوقات خاندانوں میں بھی جھگڑا ہو جاتا ہے، تو میں کہتا ہوں ذرا کومنٹس تھوڑے سے تھوڑے کرنا، رد عمل ذرا کم سے کم دینا، اس لیے کہ اس کام کی ہونی تو آخر میں صلح ہی ہے۔
تو ایسا نہ ہو کہ آپ اتنی سخت رائے دے چکے ہوں بے صبری کے عالم میں کہ پھر وہ آپ کی صلح کے رستے میں وہ جملے رکاوٹ بن جائیں. تو صبر سے، اطمینان سے، قرار سے، یہ سارا رمضان المبارک صبر سکھاتا ہے. یعنی آپ کے گھر میں نعمتیں پڑی ہیں اور آپ کے سامنے پڑی ہیں اور آپ کی اپنی ہیں اور آپ کی جائز کمائی کی ہیں اور بھوک بھی پوری لگی ہوئی ہے، کھانا نہیں، صبر کرنا ہے. رب کا جب تک حکم نہیں نہ آتا، افطار کا ٹائم نہیں ہوتا، اتنی دیر تک کھانا، یہ صبر ہے. تو یہ صبر ہی پھر انسان کو محرمات پر صبر سکھائے گا. یہی صبر پھر سکھائے گا کہ جس طرح تیرے پاس سہولت موجود ہے، تو کھا سکتا ہے، تیرے کنٹرول میں، پر تو نہیں کھاتا. اسی طریقے سے کچھ چیزیں تیرے کنٹرول میں ہیں، تو لے سکتا ہے، پر چونکہ تیرے لیے جائز نہیں، لہذا تو نے صبر کرنا ہے اور وہی لینا ہے جو تیرے رب نے تیرے لیے جائز رکھا ہے. حرام کی طرف ہاتھ کو بڑھانا نہیں، نظر کو للچانا نہیں، کبھی بھی لقمہ حرام کی طرف نہیں بڑھنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تیرے لیے مقام صبر رکھا ہے. اور اس مقام صبر کو کبھی بھولنا، تو نبی پاک نے اسے شہر العظیم بھی کہا، اسے شہر المبارک بھی کہا، شہر الصبر بھی کہا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وشہر المواسات، فرمایا یہ مواسات کا مہینہ ہے، یہ غم خاری کا مہینہ ہے، دوسروں کا خیال کرنے کا مہینہ ہے، دکھ بانٹنے کا مہینہ ہے. ہم نے نا اپنے دیہاتوں میں ایک بات دیکھی کہ جو بچیاں بیاہ کے چلی جاتی تھی نا، رمضان کا مہینہ آتا تھا تو ماں باپ کہتے تھے کہ اسے کہو کہ رمضان یہی نہیں آ جاتی، روزے یہیں رکھ لے. اچھا یہ نہیں بھی نہ ہوتا تھا تو آخری 4-5 دن یا آخری عشرہ کہتے تھے کہ بیٹی کو بھی اور نواسے نواسیوں کو بھی بلا نہ لے، ذرا عید یہیں پہ کر لیں، تھوڑا سا یہاں آ جائیں اور تھوڑا سا ہم خدمت کریں، تھوڑا کھلائیں پلائیں. ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ نا رمضان المبارک کا خاص اہتمام کرتے، یعنی افطار کا شوق ہوتا کہ میں کسی کو افطار. اب تو خیر افطاریاں سیاسی ہو گئی، اب تو گاہک پکے کرنے کے لیے افطاری ہوتی ہے، پارٹیوں کی افطاری ہوتی ہے، اب تو سیاسی افطاری ہوتی ہے، اب تو ووٹ شوٹ پکے کرنے کے لیے افطاری ہوتی ہے، اور اس میں تصویریں ہوتی ہیں اور اس کے اندر جناب VIP کا ماحول. کریں، کوئی حرج نہیں، یہ جائز ہے، کوئی منع نہیں. امیر سے امیر آدمی کی افطاری کرائے، اچھے مقاصد کے لیے کرائے تو بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں. لیکن اس سارے میں غریبوں کو نہ بھول جائیں، جو اصل حقدار ہیں ان کا حق نہیں بھولیں. غرباء کے ساتھ ضرور کچھ نہ کچھ ایسا ماحول بنائیں کہ وہ باوقار طریقے سے افطار میں شریک ہو جائیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ رمضان غمخاری کا مہینہ ہے، اسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غمخاری کا مہینہ قرار دیا. دوسروں کے دکھ بانٹنے تھے، اشکشوئی کرنے کی، غریبوں کی مدد کرنی تھی، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا، بیواؤں کے لیے کوشش کرنی تھی، مسافروں کے لیے کوشش کرنی تھی، مقروضوں کے لیے کوشش کرنی تھی. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم رمضان میں اپنے خرچے بڑے بڑھا لیتے ہیں. عید ایک جوڑے سے بھی گزر جاتی ہے، لیکن ساری عید جو ہے وہ کپڑے پسند کرنے میں سارا رمضان گزر جاتا ہے، سلوانے میں گزر جاتا ہے، نئے سے نئے ڈیزائن دیکھنے میں گزر جاتا ہے. عبادت کے دن ہے اور ان سارے دنوں کو اس طرح کر کے ہم ضائع کر بیٹھتے. تو میرے عزیز، دوسروں کے کام آنا تھا، بجائے اس کے کہ اپنے خرچے اتنے بڑھا لیے جاتے کہ لوگ آزمائش میں آ جاتے ہیں، رمضان سے پہلے سوچنے لگ جاتے ہیں کہ رمضان بھی آ گیا اور اتنے زیادہ اخراجات اضافی ہوں گے. تو تھوڑا تھوڑا ان اخراجات سے چیزوں کو بچا کر کے، یعنی حضور علیہ السلام نے سخاوت کا طریقہ یہ بتایا تھا کہ 2 کا کھانا 3 کو پورا آ جائے، اور 3 کا کھانا 4 لوگ کھا لیں، اور 4 کا 5 لوگ کھا لیں. تو اپنے اسی دسترخوان میں سے آپ کچھ نکال کے اس شہر المواسات کے اندر، اس غمخاری کے مہینے کے اندر آپ دوسروں کی اشکشوئی کریں، ماہ رمضان المبارک غریب پروری میں گزاریں. غور فرمائیں کہ کہاں کہاں لوگ ضرورت مند ہیں. ہم نے بچپن میں مساجد میں بڑی بڑی افطاریاں دیکھی، اور واقعتاً مسافر لوگ آ جاتے تھے تو وہاں علاقے کے لوگ ہی، آج فلاں نے دیگ پکا رکھی ہے، فلاں نے چاول بنا رکھے ہیں، تو مسجدوں میں بھیج دیے جاتے تھے اور مسجد میں افطار ہوتا تھا. اور اگر مسافر نہیں بھی ہوتے تھے تو اس محلے، اس گاؤں کے، اس علاقے کے جو غرباء ہوتے تھے وہ مسجد میں جمع ہو جاتے تھے اور افطار کر لیتے. لیکن اب آہستہ آہستہ چیزیں سکڑ گئیں، چیزیں سمٹ گئیں. ہمارے اپنے معاملات اتنے انفرادی سے ہو گئے ہیں، ہر آدمی کی ایک مخصوص سی پسند ہے، مخصوص سی چیزیں وہ کھاتا ہے، اس میں وہ اپنے آپ کو جینا اور اپنے آپ کو رکھنا بہتر جانتا ہے. وہ اٹھ کر اپنی ذات سے اوپر سوچنا گوارا ہی نہیں کرتا. میرے عزیز، یہ غمخاری کا مہینہ ہے. کیا حسین لفظ ہے حدیث میں. صحابہ فرماتے جب رمضان آتا تو حضور قیدیوں کو آزاد کرتے، ہر سائل کو عطا کرتے، نبی پاک بانٹتے، دیتے، ہر ایک کو نوازتے. ہمارے ہاں لائنیں لگتی ہیں،
ज़कात लेने वालों की। और जनाब जो देने वाले हैं वो बिगड़ जाते हैं, कहते हैं आप 9 बजे आ गए, सोने भी नहीं देते। और फिर ये कि आप वो तो नहीं जो पहले भी आए थे। और दूसरा ये कि आप अगर तरतीब से खड़े नहीं होंगे तो मैं भगा दूंगा सबको, कुछ भी नहीं मिलेगा। सच बताना, जब अल्लाह ने हमें दिया था तो लाइनों में लगा के दिया था। सच बताना, जब उसने हमें दिया था तो ये रवैया था। किसी दरवेश से किसी ने कहा था मेरा दिल तो करता था अल्लाह के रस्ते में खैरात करूं पर कोई मुस्तहिक नहीं मिलता। तो शेख मुस्कुरा पड़े। तो कहा हजरत आपके मुस्कुराना बड़ा माना खेज है, आप क्यों मुस्कुराए? तो फरमाने लगे पहले तू बता, जो जो अल्लाह ने तुझे दिया तेरा हक बनता था। तो जब रब ने तुझे दे दिया है हालांकि तू हकदार नहीं था, तो तू फिर टटोलता फिरता है, थर्मामीटर लिए फिरता है। जिसकी समझ आ गई है तुझे गरीब है, तू दे अल्लाह की रिजा के लिए। लेकिन वो रवैयों की तलखी, मिजाज की तुरशरुई, मैं इकरार करता हूं इस बात का भी कि बहुत सारे गुरबा इस महीने में धंधे भी बनते हैं। आटा खैरात में लेके दुकानों पे बेचा भी जाता है। ये सारी चीजें देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिलती हैं। लेकिन मेरे अजीज, आप ये सारी चीजें देख के क्या खैरात करनी छोड़ जाएंगे? इन रवैयों की बुनियाद पर क्या आप ये काम करना छोड़ जाएंगे? अल्लाह की रिजा के लिए देना है तो खूब देना है। इस माह मुबारक को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने गमखारी का महीना करार दिया है। खूब अल्लाह के लिए हमारा इसी जगह दस्तरखान लगता है सहरी और इफ्तारी का। कुछ लोग आ जाते हैं, सड़क पे जाने वाले गरीब रक्षा ड्राइवर आ जाते हैं, ये यहाँ कुछ लोग मजदूरी करने आए हुए हैं, वो आ जाते। तो जाहिर है इदारा ज़ेरे तामीर था, हम इतने अखराजात अफोर्ड नहीं करते थे। लेकिन वो चंद लोगों के लिए दस्तरखान लगता, तलबा के लिए, तो वो लोग खुद आके बैठने लगे। फिर वो 50, फिर 60, फिर वो एक दिन ऐसा आया कि 1100 लोग हो गए। तो ये दोस्त मुझे कहने लगे कि हम कैसे करके इनको चलाएं। तो मैंने कहा सच बताओ, इन पूरी सफ़ों में तुमने कोई अमीर भी बैठा देखा है? कोई मालदार, कोई गाड़ी वाला, कोई प्राडो वाला तुमने देखा है बैठा? कहने लगे नहीं। तो मैंने कहा फिर ये अल्लाह ने मेहमान भेजे हैं तो अल्लाह इनका रिस्क भी भेजेगा। फिर तुम अल्लाह की रिजा के लिए इनके लिए कुछ ना कुछ पका डालो। ये जो चुपके से आके, छुप के, और बाज मैंने ऐसे लोग भी देखे जो ऊपर कपड़ा रखते हैं और आकर के बैठते हैं। सफेद पोशी का भरम रखना बड़ा जरूरी होता है, और दरवाजे पे आए को खाली ना भेजना ये बड़ा जरूरी होता है। और जब कोई उम्मीद लगा के आ जाए और उसकी उम्मीद को तोड़ देना ये बड़ा तकलीफ दे माहौल होता है। लेकिन हमने तो किवाड़ अंदर से बंद कर लिए, हमने तो हर चीज में अकरबा परवरी बना ली, हमने तो हर बांटने को, हर देने को सियासी रंग दे लिया। खुदारा ये गमखारी का महीना है। पलट के देखना यतीमों, मिस्कीनों, गरीबों को जो चुप हैं, जो बोलते नहीं, जो ईद से कबल मियाँ बीवी मशवरा करते हैं कि हमारे कपड़े नए हैं बस बच्चों को लेके दे दिए जाएं, हमारी खैर है, मेरा जोड़ा ठीक है, मैं गुजारा कर लूंगा, ये फलानी शादी पे लिया था। तू बच्चों का सोच। गंदुम अमीर शहर की होती रही खराब और बच्ची किसी गरीब की फाके से मर गई। ओ भाई, ये फर्क मिटाना पड़ेगा। ये जो बहुत ज्यादा तफरीक है, ये माह नूर सुरूर आया है, इसमें इरादा करे। और मेरी अपील है उन लोगों से जो राशन बांटते हैं, जो किसी के घर में कुछ पहुंचाते हैं, वो रमजान का इंतजार ना करें, रमजान से 2 दिन पहले पहुंचा दें। और मैं जिम्मेदारी के साथ आपसे वादा करता हूं कि आप रमजान की नियत करके रमजान से पहले दें, अल्लाह रमजान जितना अजर अता फरमाएगा। लेकिन पहले से ये काम करें, अश्क शोई करें। 2 बातें आपकी खिदमत में अर्ज करनी है। एक तो रमजानुल मुबारक का कुरान मजीद से बहुत ज्यादा ताल्लुक है, बहुत ज्यादा। इसलिए कि कुरान मजीद कहता है शहर रमजान अल्लज़ी उनज़िल फ़ीहिल कुरान, रमजान का वो महीना जिसमें हमने कुरान मजीद नाजिल फरमाया है। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का तरीका ये था कि आप एक सिपारा कुरान मजीद का घर में पढ़ते थे, एक मस्जिद में पढ़ते थे, एक रात को तरावी में पढ़ते थे। एक घर में और एक मस्जिद में और एक रात तरावी में। तो कितने कुरान मजीद खत्म हो गए रमजान में? 3। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुबारक तरीका यह था कि हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हर साल रमजान में हुजूर के साथ कुरान मजीद का दौर फरमाते। जैसे हमारे हुफाज नहीं दौर करते हैं, हाफिज पारा सुनाता है, फिर दूसरा उसको सुनाता है, पहले एक सुनता है, फिर दूसरा उसको सुनाता है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम हजरत जिब्रील अमीन को सुनाते, हजरत जिब्रील हुजूर को सुनाते। और जिस साल हुजूर का विसाल हुआ उस साल 2 मरतबा नबी करीम ने दौर फरमाया कुरान मजीद का। मैं ना एक दफा सफर पे था, कहीं मैं गया हुआ था किसी प्रोग्राम के लिए रमजान में, तो एक साहब के साथ ना मैं खड़ा हो गया नमाज पढ़ने के लिए, तरावी। तो बड़ा ही रोने लगे वो तरावी में, बहुत रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। तो हिचकियां उनकी, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए कि जो आयात, जो पारा उस दिन चल रहा था, वो आयतें भी सारी रहमत वाली थी।
کرم والی تھی. ایک ہوتا ہے کچھ ایسی آیات ہیں جن کو سن کے رونا آ گیا, لیکن میں نے کہا بھی ہو سکتا ہے رحمت پر بھی لوگ رو پڑتے ہیں. تو وہ کچھ زیادہ ہی معاملہ ایسا ہو گیا کہ ہچکیاں بننے لگیں اور ساتھ والے لوگ تھوڑے سے محسوس کرنے لگے, قربان جائیں. وہ سلام پھیرا تو میں نے ان سے کہا خیر ہے. تو وہ دیسی آدمی دیہاتی بندہ مجھے کہنے لگا حضرت جی یہ تراوی پڑھانا نا, یہ میرا بیٹا ہے. تو میں کہا میرا بیٹا حافظ ہو گیا اور مصلی سنا رہا ہے اور قرآن مجید پڑھ رہا. تو آج پہلی دفعہ یہ قرآن مجید سنا رہا ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میری شان بڑی ہو گئی, میں بڑا بلند ہو گیا ہوں. مرتبہ میں نے اسے کہا کہ تو تھوڑا اور بھی رو لے تو تیرا بنتا ہے, اس لیے کہ جس جگہ پہ تو کھڑا ہو کے سوچ رہا ہے نا, یہ بہت بڑی بات ہے. قرآن مجید سے وابستگی ہماری یا ہماری اولادوں کی یہ بڑی ضروری. رمضان شریف میں میرا خیال ہے 2 پارے تو روز ہونے چاہیے. میری خواہش یہ ہے کہ دن میں آپ ترجمہ پڑھیں پارے کا, تھوڑا غور سے پڑھیں, اس کی تفسیر دیکھیں, اور رات کو پھر وہ تراویح میں سنیں. آپ کو عجیب سا لطف آئے گا, آپ محو ہوتے رہیں گے اور سارا دن وہ چیزیں آپ کے حاشیہ خیال پر چمکتی دمکتی رہیں, آپ کو سرور آئے گا. یہ کمال کام ہے. اور دوسری گزارش میری یہ ہے کہ سحری کے وقت اٹھنا تو ہے ہی, بہت ساری چیزیں بھی سحری کے وقت, دودھ دہی بھی بعض جگہوں پہ لانا پڑتا ہے جا کے, تو 10-15 منٹ پہلے اٹھیں, تہجد کی نماز بھی پڑھیں. یہ روٹین بنائے پہلی رمضان سے. آپ ذرا جلدی اٹھیں, 4 رکعت نماز, 2 رکعت نماز, 6-8 جتنی توفیق ہو تہجد کی نماز پڑھیں, اس کے بعد اپنی سحری کر لیں. لیکن کوشش کریں کہ نوافل کی کثرت ہو, تراویح کا خاص اہتمام ہو, قرآن مجید کے ساتھ خاص دلچسپی ہو رمضان شریف میں. اور پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, رمضان آ گیا ہے. حضور فرمانے لگے یہ برکت والا مہینہ ہے, اللہ نے اس کے روزے فرض کیے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نا آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے رمضان میں. اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے رمضان المبارک میں کھول دیتا ہے, دوزخ کے دروازے بند کر دیتا ہے. اب یہاں شارحین حدیث لکھنے لگے کہ یہ جو حضور نے فرمایا کہ آسمان کے دروازے کھول جاتے ہیں, اس سے کیا مراد؟ اس سے نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں کیا سمجھایا؟ حضور کی باتیں چونکہ بڑی معنی خیز ہیں, جوامع الکلم ہیں, تو شارحین حدیث نے لکھا یہ جو حضور فرماتے ہیں نا آسمان کے دروازے کھول جاتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمت بھی نازل ہوتی ہے, برکت بھی نازل ہوتی ہے, بخشش بھی نازل ہوتی ہے, رزق بھی دیا جاتا ہے, رحمت بھی برسائی جاتی ہے. جو خدا کی رحمت کا امیدوار ہوگا اس کے لیے دروازے کھلے ہوں گے, اللہ رحمت فرمائے گا. جو اس کی بارگاہ سے بخشش کا سوالی ہوگا اس کے لیے بھی رمضان میں آسمان کے دروازے کھلے ہوں گے اور اس کو بخشش عطا کی جائے گی. اور جو سمجھتا ہے کہ میں پریشان ہوں رزق کے مسئلے میں, اس کے لیے بھی دروازے کھلے ہوئے ہیں. وہ اللہ کے سامنے جھولی پھیلائے رمضان میں, اسے رزق بھی دیا جائے گا. جو اولاد کا طلبگار ہے اسے اولاد دی جائے گی. جو رب کی بارگاہ سے اس کے قرب کا طلبگار ہے اسے قرب خداوندی دیا جائے. جو اس کے محبوب کی نگاہ کا طلبگار ہے اسے دروازہ جو کھل گیا ہے. اب جو تم اللہ سے اس کا فضل مانگو گے اللہ رمضان المبارک میں اپنی رحمت سے عطا فرمائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ جب مانگنے کا ٹائم ہو تو ہم سو رہے ہوں. کچھ لوگ بڑی عجیب و غریب سی ریت پیدا کر لیتے ہیں, وہ بس روزہ ہی رکھتے ہیں, باقی سارے امور اللہ ماشاءاللہ غفلت میں گزر جاتے ہیں. اپنے آپ کو محتاط رکھ کے یہ کرم کی برکھا جب برسے تو پوری توانائی کے ساتھ اپنے آپ کو ذہنی طور پر عبادت کے لیے تیار کریں. میں دوستوں کو منع کیا کرتا ہوں, میں کہا کرتا ہوں مہربانی کیجئے گا رمضان المبارک کے اندر تبصرے نہ کیجئے گا, اس لیے کہ اگر تبصروں سے کوئی ملک ٹھیک ہوتا تو سب سے پہلے پاکستان نے ٹھیک ہونا تھا. سب سے زیادہ تبصرے ہمارے ملک میں ہوتے, سب سے زیادہ بریکنگ نیوز ہمارے ملک میں چلتی, سب سے زیادہ اچھا تبصرہ کرنے والے یہاں لوگ پائے جاتے ہیں. تو ہم نے سارا سال خبریں دیکھ لیں, تبصرے کر لیے, فلاں نے فلاں کو گرا دیا, فلاں نے فلاں کو اٹھا دیا, یہ سارا ہمیں پتہ ہے. تو مہربانی کریں رمضان شریف میں نا خبروں سے بھی بچیں, ادھر ادھر کی بری ویڈیوز سے بچیں, موبائل کے غلط استعمال سے بچیں. آپ فوکس کریں کہ آپ نے عبادت کرنا, توجہ کریں کہ اپنا سارا وقت اللہ کی رضا کے لیے لگانا ہے, ایک لمحہ بھی بیکار نہ کریں. حضور نے اتنی عظمت رمضان کی بیان کی, اتنی عظمتیں بیان کی, اور آخر میں ایک ایسا جملہ کہا کہ اگر اسے کھولا جائے نا تو ہر چیز ہی ایک دوسرا رخ اختیار کر جاتی ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام رمضان کی ساری شانیں بیان کرنے کے بعد فرمانے لگے اگر تمہیں پتہ چل جائے نا کہ رمضان کی شان کیا ہے, یعنی اتنی شانیں بیان کرنے کے بعد بھی فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے, تم اس گہرائی تک پہنچ جاؤ, تم وہ گہرائی پا جاؤ کہ آخر رمضان کی عظمت کتنی ہے,
فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تمہارا دل کرے سارا سال رمضان ہی رہنا چاہیے، سارا سال رمضان ہی رہنا چاہیے۔ اور ایک جملہ حدیث کا کبھی نہیں بھولنا آپ نے، حضور فرماتے ہیں میرے پاس جبریل امین آئے، انہوں نے آن کر کے عرض کی یا رسول اللہ، 3 باتیں ہیں حدیث میں لیکن ہمارے موضوع کی جو بات ہے بس اسی پر رہتے ہیں۔ حضرت جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر اپنی بخشش نہ کرا سکا، محروم رہ گیا وہ آدمی جسے رمضان ملا، اس کی زندگی میں آیا اور وہ رمضان میں تندرست تھا، صحت یاب تھا، پھر رمضان کی برکات نہ سمیٹ سکا، وہ محروم رہ گیا اور وہ برباد ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں حضرت جبریل نے جب یہ کہا تو میں نے کہا آمین، یعنی اللہ کرے ایسا ہو جائے، واقعی اس کی ناک خاک آلود ہو جائے کہ رمضان بھی ملا تھا، اس کی زندگی میں آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے عافیت دی تھی، اعصاب اور قوا مضبوط تھے، لیکن پھر بھی اپنی بخشش کا سامان نہیں کر سکا، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ کیا سارا 11 مہینے کاروباری کرتے ہیں، نئی کاروباری پالیسیاں نہ بنائیں رمضان میں کہ میں کون سا بزنس کروں۔ ہمارے ایک دوست اکثر کہا کرتے ہیں کہ لوگ رمضان میں چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں، بلکہ اب تو پالیسی زیادہ بہتر ہو گئی ہے، چونکہ حکومت نے کچھ نہ کچھ سستی کرنی ہوتی ہے تو وہ رمضان سے پہلے 2 مہینے مہنگی کر لیتے ہیں تاکہ رمضان آئے تو ہمیں کہنا پڑ جائے کہ دیکھو ہم نے یہ 10 روپے سستی کر دی ہے، چونکہ اس سے پہلے جو مہنگی بڑی کر لی تھی۔ تو یہ دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ کس کو دے رہے ہیں؟ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اللہ کہتے ہیں کچھ دھوکے تم صرف اپنے آپ کو دیتے ہو، کسی اور کو نہیں دیتے۔ رمضان کی سعادت افروز گھڑیاں ہیں، رمضان المبارک کی بخت سنوارنے والی گھڑیاں ہیں، رمضان کی نصیب چمکانے والی گھڑیاں ہیں، رب کو راضی کرنے والی گھڑیاں ہیں۔ رمضان کی وہ گھڑیاں ہیں جس میں جو آدمی سمجھتا ہے میں بڑا پیچھے رہ گیا ہوں، وہ بھی آگے بڑھے، اللہ کی رحمت پا لے، اور وہ بھی دوڑ کر کے زندگی کے سفر میں آگے نکل جائے، اللہ کی رحمت اسے ملے گی۔ لیکن خبردار، ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرنا، بیکار نہ کرنا، فضول ابحاث، فضول بحثیں، فضول کا موبائل، فضول کی گفتگو، فضول کا لیت العلا، اپنے آپ کو بچائیں اور ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں کہ انشاءاللہ روزے بھی پورے رکھنے، تراویح بھی وقت پہ پڑھنی ہے، تہجد کی نماز بھی رات کو پڑھنی ہے اللہ کے فضل سے، غریب کی مدد بھی کرنی ہے، جس حد تک ہو سکا میں نے دوسروں کے لیے خیر بھی جمع کرنی ہے، جد و جہد کا مزاج بھی پیدا کرنا ہے۔ یہ ضرور اپنی طبیعت کے اندر چیزوں کو پیدا کریں۔